ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہیے تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہھانے میں بنی ہوئی ایک کمرے میں اگر کوئی جائے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہے یا نہیں، تہھانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کی وسط میں ایک پٹی پرانی چٹائی تو بچی ہوئی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کباڑ اور گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنیٰ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والے مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ تلاش کرنے کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس سے عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئی، پھر انہوں نے ہنسنا اور قہقہے لگا کر شروع کر دی، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر یہ طالب علم تاکہ کسی چیز کی پرواہ کی بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی تاکہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اس وقت پر آ کر اس نے وہاں پر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنے راہ لی، اور اس کی بات تو معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، دو دن بعد وہی صورتحال، پھر قہقہے لگانے والے لوگ کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ فن کوئی نئی چیز نہ رہی، اور آہستہ آہستہ قہقہوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلے تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہھانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی اقتداء میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتی پھیلتی یونیورسٹی کی چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتی ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کی بیچو بیچ کھڑے ہو کر اذانی دو یا جماعت کراؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کی وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے، اور اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑ لی۔ اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، باقی کی یونیورسٹیوں کی طالب علم کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے ہاں مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کی حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کی نتائج میں بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹی میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کی جانے کی عوض اجر و ثواب یا رہا ہے، اور رہتی دنیا اس طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔